السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے ایک نظر ٹاپ سٹوریز پر۔ کیا طالبان کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا جا چکا ہے؟ آپریشن سے حالات مزید خراب ہوں گے یا بہتر؟ فورسز کی میر علی میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری۔ پولیو ورکرز پر دہشت گردوں کے حملے۔ دہشت گرد کیا چاہتے ہیں؟ پولیو ختم نہ ہوا تو پاکستانیوں پر سفری پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ پاکستان میں غذائی بحران بڑھنے کا خدشہ۔ دنیا کو افراط زر، بے روزگاری، کرپشن، بری گورننس اور بڑھتی ہوئی غربت کا سامنا۔ ملک دہشت گردی کی لہر میں ہے۔ آج ابھی جو واقعہ ہوا لیٹسٹ وہ یہ تھا کہ زائرین کی ایک بس کو جو تفتان سے واپس آ رہی تھی اس کو ایک دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ 22 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ 44 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پورا ملک ہر طرف دہشت گردی ہی دہشت گردی نظر آتی ہے۔ لاہور میں اصغر ندیم سید کو گولی ماری گئی لیکن خدا کا شکر ہے ان کی جان بچ گئی اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت بھی خطرے سے باہر ہے۔ قبائلی علاقے سے جو خبریں آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑا سخت بھرپور جواب دیا ہے پاکستان کے عسکری اداروں نے۔ وہاں پر بمباری کی گئی ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ایک دہشت گرد عدنان رشید اپنی فیملی کے ہمراہ مارا گیا، جبکہ طالبان ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے۔ اسی طرح وادی تیرا سے بھی خبر آ رہی ہے، وہاں پر بھی بمباری کی گئی ہے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک غیر اعلانیہ آپریشن بھی شروع ہو چکا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت جو بار بار مذاکرات کی بات کر رہی تھی بالآخر تنگ آ کر اس نے ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر ہی دیا ہے جنہوں نے پاکستان کے معصوم لوگوں کی زندگیوں کو گزشتہ چند دنوں سے تنگ کر رکھا ہے۔ آج رانا ثناء اللہ پنجاب کے وزیر قانون یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور پہلے مرحلے پہ جو تمام مذہبی لیڈر ہیں ان کو حفاظتی تحویل میں لیا جائے گا۔ اس سارے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ اور پنجاب کے وزیر قانون جناب رانا ثناء اللہ۔ سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بریگیڈیئر صاحب پہلے تو یہ بتائیے آپ کے سورسز کچھ بتا رہے ہیں عدنان رشید کے بارے میں، کیونکہ یہاں پر عسکری ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلاک کر دیا گیا ہے جبکہ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ابھی تک جو ہے ان کے بارے میں یہی متضادی اطلاعات آ رہی ہے۔ ایک آدمی نے بتایا کہ انہوں نے صبح ان کو یعنی دوپہر تک کے درمیان میران شاہ بازار میں دیکھا ہے، تو وہ ایک آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ شاید وہ زندہ ہے، لیکن باقی جو ذرائع ہے وہ سارے کہہ رہے ہیں کیونکہ جدھر وہ رہتے تھے اس جگہ کو نشانہ بنایا گیا ہے ٹھیک طریقے سے، تو اس سے یعنی ابھی تک باڈی نہیں ملی جس سے وہ پازیٹیو کنفرمیشن ہو، اور باقی جو ہے اس طرح زبانی باتوں پہ یہی ہے کہ وہ مارے گئے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں وہ چوک سے نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بیان کیجئے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھرپور کارروائی کی گئی ہے قبائلی علاقوں میں وہاں پر جو بمباری کی جا رہی ہے یہ ایک طرح کا غیر اعلانیہ آپریشن ہے، حکومت نے اعلان تو نہیں کیا لیکن اس کارروائی کا آغاز کر دیا جس کا مطالبہ بہت سارے لوگ کر رہے تھے۔ دراصل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی ایک ریئیکشن ہے جو کل اور پرسوں کے حملے تھے ان کے، اور فوج کو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی جب میران شاہ میں امیر علی کے قریب جو چیک پوسٹ ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو اس کے برخلاف بھی کارروائی کی گئی تھی، تو میرے خیال میں یہ اس قسم کی کارروائی ہے۔ باقاعدہ آپریشن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور حکومت کو اعلان کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے اپنے مشیر اور وزیروں کے ساتھ مل کے فیصلہ ایک کر لیں اور پھر جو ہے نیشنل اسمبلی میں اعلان کریں اس کا، اور وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ مذاکرات کا آپشن بھی اوپن رکھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی 2 ہفتے یا 3 ہفتے دے دیں اور اس کے بعد ان کو کہہ کہ وہ تیار ہو جائیں، کیونکہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں میرے خیال میں جو ہم آپریشن کی بات کر رہے ہیں اور وہ ایسے آپریشنوں جیسے سوات میں کیا تھا یا جنوبی وزیرستان میں، تو جو لوکل لوگ ہیں ان کو نکلنے کا موقع ملنا چاہیے آئی ڈی پی کی صورت میں، اور ان کے لیے بھی کوئی بندوبست وغیرہ کرنا پڑے گا، تو یہ تمام چیزیں اسی پلان کے تحت، اور میرے خیال میں فوج نے بھی پلاننگ کی ہوگی یا کر رہی، کیونکہ وہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت آپریشن ہونا چاہیے اور اس کے لاجیکل اینڈ تک اس کو لے جانا چاہیے۔
جی ہمارے ساتھ ہی رہیے شاہ صاحب. آپ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے آج بیان دیا ہے کہ پنجاب میں بھی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور پہلے مرحلے میں جو مذہبی لیڈر ہیں ان کو حفاظتی تحویل میں لیا جائے گا. کچھ ہمیں تفصیلات بتائیے کہ یہ آپریشن کس طرح کا ہوگا، کن چیزوں کو آپ ٹارگٹ کریں گے اور آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ دیکھیں سمیع صاحب، میرا خیال ہے کہ جو میں نے بات کی ہے اس میں کوئی تھوڑا الفاظ کا جو ہے وہ آگے پیچھے ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جو ملزمان دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں یا فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، ہماری جو اس بارے میں جو یعنی ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ موجود ہوتے ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں، ان کو ٹھہراتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پکڑنے کے لیے، جیسا کہ راولپنڈی میں آج واقعہ ہوا ہے، تو اس کے لیے جو سرچ آپریشن جو ان آبادیوں میں جہاں پہ ہماری انٹیلیجنس انفارمیشن ہے کہ وہاں پہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، تو وہ راولپنڈی میں بھی جو ہے وہ کل سے شروع ہے، اور اسے صوبے کے دوسرے علاقوں میں بھی جہاں جہاں پہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی تو یہ سرچ جو ہے یہ کی جائے گی ان ملزمان کی. اس کو آپ آپریشن کا نام دے لیں یا ویسے ایک جو ہے وہ قانونی کارروائی ہے. اور جہاں تک جو مذہبی ہمارے رہنما ہیں ان سے تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے، ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ فرقہ واریت کے جذبات کو ابھارنے سے جو ہے وہ باز رہیں، اور جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے ان کو حفاظتی تحویل والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بالکل باقاعدہ گرفتار کیا جائے گا اور ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کیے جائیں گے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایک یعنی مربوط اور مضبوط کارروائی کرنے سے متعلق جو ہے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب نے خود بیٹھ کے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ اس کو مرتب کیا ہے. اور ہمارا اس میں کیونکہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا کے واقعات آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ آج سے کچھ 4 ماہ پہلے. رانا صاحب میں یہاں پر رانا صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے کہ یہ 3-4 مہینے پہلے بکھر میں بھی واقعہ ہوا، جو آغاز ہوا تھا سیکٹیرین وائلنس کا، جو ریسنٹ ویو ہے، پھر پنڈی میں ہم نے دیکھا واقعہ ہوا، اور یہ آپ لوگوں نے مقدمات بھی قائم کیے، 32 ملزمان تھے، لیکن اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کل 30 کو جو ہے عدالت نے ان کو ضمانت پر رہا کر دیا. جی میں وہی جو میں اس سلسلے میں جو اسٹریٹجی کی میں بات کر رہا تھا، جو چیف منسٹر پنجاب نے جو ہے وہ اس بارے میں پوری طرح سے جو ہے ان چیزوں کی ارکریزی کی ہے، اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک پوری قوم جو ہے آن ون پیج نہیں ہوگی، جب تک ہر بندہ جو ہے وہ دہشت گردی خواہ وہ فرقہ وارانہ ہو یا دوسری اس سے نفرت نہیں کرے گا، تو اس وقت تک اگر آپ صرف یہ کہیں کہ لا انفورسنگ ایجنسی یا پولیس جو ہے وہی سارا کام کرے اور سول سوسائٹی جو ہے، جو عوام الناس ہے، پبلک ایٹ لارج ہے، وہ ساتھ نہ ہوں تو یہ کافی مشکل ہوگی. آج سے 4 ماہ پہلے آپ کے علم میں ہے کہ بکر میں جو ہے وہ فرقہ واریت کا واقعہ ہوا تھا. 2 فرقوں کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی تھی، ہلاکتیں ہوئی تھی، اور وہاں پہ ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ جب وہاں پہ یہ جھگڑا لڑائی ہوئی تو ایک دوسرے کے لوگوں کو انہوں نے اٹھا لیا، اور سفاکیت کی آپ انتہا دیکھیں کہ انہوں نے ذبح کیا لوگوں کو، اور اس کے اوپر 32 لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے جو ہے ان کا مقدمہ عدالت میں پیش کیا گیا، اور کل جو ہے وہ 32 میں سے 30 لوگوں کو جو ہے وہ ضمانت پہ جو ہے وہ رہا کر دیا گیا. اچھا تو اس میں رانا صاحب یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، میں آپ سے اس پر بات کرتا ہوں، لیکن کیونکہ ایک مختصر سی بریک لینی ہے، اس بریک کے بعد ہم اس اہم معاملے پر گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے پاکستان میں جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے، جس میں سیکٹیرین وائلنس کو بھی بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج وزیر اعظم نواز شریف بھی گئے CMH میں، اور انہوں نے ان زخمیوں کی عیادت کی جو کل راولپنڈی میں آرے بازار میں دھماکے میں زخمی ہوئے تھے. وہاں پر بہت سخت سیکیورٹی کے بندوبست کیے گئے تھے. بہت سارے لوگوں نے وہاں سے ٹیلی فون بھی کیے جن کے مریض وہاں پر تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ 5-6-7 گھنٹوں سے وزیر اعظم کی آمد کی وجہ سے سیکیورٹی کے بہت سخت بندوبست کیے گئے ہیں. مریضوں کو، ان کے لواحقین کو
بڑی تکلیف ہوئی ہے. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ سراہتے ہیں کہ وزیراعظم آئے اور زخمیوں کا حال پوچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ معاملہ, یہ ٹائم وہ رکھا جائے جس وقت لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو. اب چلتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب. رانا صاحب, آپ بریک پر جانے سے پہلے بیان کر رہے تھے وہی معاملہ کہ حکومت نے تو مقدمات بنائے لیکن 32 میں سے 30 جو ملزم تھے سیکٹیرین وائلنس کے, جن کے اوپر الزامات تھے, ان کی جج صاحب نے, عدالت نے ان کی ضمانت لے لی. جی, میں سمیع صاحب یہی بات کر رہا تھا. میں یعنی عدالت کے اختیار کو اور جج صاحب کے فیصلے کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ ہم تنقید نہیں کر سکتے. عدالت کا ہمیں بے پناہ احترام ہے. ہم اس فیصلے کو جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس سے جو ہوتا یہ ہے کہ وہی یعنی پولیس اور لا انفورسنگ ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز, جن کے لوگوں کو جو ہے وہ حکومت نے یا یعنی ان کی آفیسرز نے جو ہے وہ ان کو اس بات کے اوپر مجبور کرنا ہوتا ہے کہ وہ کارروائی کریں, لوگوں کو گرفتار کریں, تو پھر ایسے واقعات سے, پھر ایسے معاملات سے جو ہے وہ ان میں تھوڑا ان کی کارکردگی میں اور ان کی جو ایک کمٹمنٹ ہے اس میں جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. اسی طرح سے راولپنڈی کا واقعہ ہے, اس میں بھی بڑی محنت سے جو ہے وہ 71 کے قریب لوگوں کو ود پروف, ایویڈنس, فوٹیج, ہر چیز جو ہے وہ کر کے ان کو چلان عدالت کیا گیا ہے. اب کل کو اگر 71 میں 70 جو ہے وہ ضمانت پہ باہر آ جائیں گے تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ حکومت, کوشش تو ہم کریں گے, بالکل ہماری یہ ذمہ داری ہے, لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے تمام طبقات, یہ دہشت گردی جو ہے یہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارے لیے کوئی نقصان کا باعث بنتی ہے تو اس نقصان میں ہم سب لوگ, صحافی بھی, میڈیا بھی, عدالتیں بھی, سیاستدان بھی, سب ایک جیسے جو ہے وہ اس میں وہ جو ہے وہ اس کا حصے دار ہوں گے اور نقصان اٹھائیں گے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اس کا نقصان اٹھائیں گے, لیکن جو بہت سارے سیاسی مبصرین ہیں, سیاسی ورکرز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت کا بڑا نرم رویہ ہے. جو بہت ساری انتہا پسند تنظیمیں ہیں آپ کی, پنجاب میں ان کے ساتھ کولیشن بھی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں بہت عرصے سے وائلنس اس لیے نہیں ہوا کہ بہت سارے گروپس کو وہاں پہ پروٹیکشن دی گئی. دیکھیں, یہ بات بنیادی طور پہ غلط تھی, اور یہ بات وہ لوگ کر رہے تھے جو لوگ کنفیوژن پھیلانا چاہتے ہیں. اب بھی آپ دیکھ لیں کہ اب بھی یہ مذاکرات کے اوپر اور آپریشن کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلسل ان کی تقاریر ہی یہ ہیں کہ وہ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں قوم کو, کسی بھی معاملے کے اوپر جو ہے وہ یکسو ہونے نہیں دینا چاہتے. تو ایسے لوگ جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دانستہ طور پہ یا نادانستہ طور پہ, آج عمران خان صاحب نے جو آپریشن ہوا ہے آج میرن شاہ میں, اس کے اوپر جو انہوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے, پتہ نہیں یہ لوگ جو ہیں یہ یعنی اس قوم کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں, یہ طالبان کے ساتھ ہیں, دہشت گردوں کے ساتھ ہیں. تو یہ اس قسم کی جو افواہیں اور اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ ایسے لوگ کرتے رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے دہشت گردوں کے اوپر جو ہے وہ بھرپور کارروائی کی ہے. یہ بکر والا انسیڈنٹ لے لیں, راولپنڈی والا انسیڈنٹ لے لیں, کسی کو بھی جو ہے وہ کوئی روح رعایت نہیں دی گئی. اور اب بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ٹارگٹ کلنگ جو پچھلے 3-4 ماہ سے جو ہے وہ زیادہ شروع ہوئی ہے پنجاب میں, آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کارروائی ہوگی اور ان ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور ان کو عدالت کے انصاف کے کٹہرے میں جو ہے وہ پیش کریں گے. لیکن اب ہمیں اس انصاف کے کٹہرے سے بھی یہ توقع ہے اور ہونی چاہیے, اور پوری قوم کو ہونی چاہیے کہ ایسے ملزموں کو جو ہے وہ کسی قسم کی روح رعایت نہیں دی جائے, بلکہ ان کو مثالی جو ہے ہمارے ساتھ ہی رہیے. رانا صاحب ہمارے ساتھ رہیے. میں بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پچھلے 3-4 دنوں میں ایک بڑے مربوط انداز میں حملے کیے گئے ہیں, جیسے مستونگ میں فائرنگ کا واقعہ ہوا, پھر بنو میں ہوا, پھر یہ راولپنڈی میں ہوا, آج جس طرح لاہور میں بھی اصغر ندیم سید کو بھی زخمی کیا گیا, ان پر بھی حملہ کیا گیا, یہ کیا صرف طالبان کی کارروائی ہو سکتی ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش, بڑی قوت بھی ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں جو سارے واقعات ہیں ان کا تعلق طالبان سے ہے, اور اس میں یہ ہوا ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے ایک ابھی ادھر افغانستان میں ہے جو شمال کی طرف ہے, اور انہوں نے کچھ عرصہ جو ان میں ہم آہنگی نہیں تھی تو آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا یہ سلو ڈاؤن ہوا,
پھر وہاں پر جو نارتھ وزستان میں مسعود وغیرہ ہے انہوں نے بھی حملے نہیں کیے تھے، ابھی انہوں نے بھی وہاں سے حملے کرنے شروع کیے، اور ادھر شمال سے بھی یہ جو فضل اللہ ہے اس نے اپنے آدمی، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہاں پر پشاور میں تبلیغی جو سینٹر ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا، پنجاب میں جنوبی پنجاب میں میرے خیال میں ایک ٹرین کو اڑانے کی کوشش کی راجن پور میں، اور اس طریقے سے راجن پور میں تو اور کہیں اور جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے، تو یہ ایک پھیلا ہوا ہے، اور اس میں جو سافٹ ٹارگٹس ہے یعنی جو عام لوگوں کو یعنی گھی کے کنسٹر میں کوئی بم رکھنا کوئی یہ تمام اس طرف سے ہو رہا ہے، اس ڈائریکشن سے آ رہا ہے، اور ادھر سے جو ہے جو ان کے ہارڈ ہٹنگ وہ ہے ہٹرز ہے وہ جیسے بنو میں واقعہ ہوا وہ خودکش تھا، اور یہ جو پنڈی میں ہوا یہ خودکش تھا، تو اس کو ایڈ اپ کر رہے ہیں۔ اوور آل جو ہے یہ طالبان ہے جو حکومت کا موقف رہا ہے کہ یہ مذاکرات کریں گے، اور باوجود اس کے کہ وہ مذاکرات ہوئے نہیں، اور سیاسی پارٹیاں بھی کوئی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے یہ جو الزامات لگا رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس سے بھی میرے خیال میں ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور اس کے لیے ایک فرم پلان کے تحت حکومت کو اعلان کرنا چاہیے کہ 2 ہفتے کا ٹائم یا 3 ہفتے کا ٹائم یا 4 ہفتے کا ٹائم ہے، اور اس میں جو مذاکرات کرنا چاہتے کر لیں، نہیں تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اور میرے خیال میں اس کے دوران ہی آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن میں بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ۔ بتا رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ لگتا ہے کہ طالبان کا ہاتھ ضرور ہے ان تمام واقعات میں، اور وہ بڑے ایک مربوط انداز میں حملہ کر رہے ہیں، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں بھی جن ملزمان کے خلاف مقدمات ہیں وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ برتیں، اور پنجاب حکومت بالکل اس بات پہ ڈٹرمن ہے کہ وہ جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں، سیکٹرین وائلنس میں ملوث ہیں، ان کو واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ اور آج جو قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے داخلہ نے بھی جو تحفظ پاکستان بل ہے اس کو اس کی منظوری دے دی ہے، اور اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ بہت جلد اس کی لیجسلیشن ہو جائے گی۔ ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی کی، جہاں پر آج پھر پولیو ورکرز کو نشانہ بنایا گیا، لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ ان پولیو ورکرز کو جو پولیس پروٹیکشن ملنی تھی وہ نہیں دی گئی، اور ساتھ پھر یہ کہہ دیا گیا کہ انہی پولیو ورکرز نے SOP کو فالو نہیں کیا۔ لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ کراچی سے ایک المناک خبر آئی ہے، 3 پولیو ورکرز کو ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا، انہیں ہلاک کر دیا گیا جب وہ ویکسینیشن کرنے کے لیے گئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو پولیس اسکواڈ آنی تھی وہ نہیں پہنچی، انہوں نے 1.5-2 گھنٹے انتظار کیا، اور اس کے بعد وہ چلی گئی پولیو کے قطرے پھیلانے کے لیے، پاکستان کی آنے والی جو نسل ہے اس کو بچانے کے لیے، اس کی صحت کو انشور کرنے کے لیے، لیکن نتیجہ نکلا ان کی ہلاکت کا۔ لیکن اس سے بھی افسوسناک خبر یہ تھی کہ سندھ پولیس جو پہلے تو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ناکام رہی، انہوں نے سارا ملبہ پولیو ورکرز پر ڈال دیا اس واقعے کا، اور یہ کہا کہ انہوں نے SOPs کی وائلیشن کی ہے، اور سیکیورٹی کے بغیر وہ قطرے پلانے چلی گئیں، جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا اور ان کی ہلاکتیں ہوئی۔ آج اس ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب رخسانہ انور صاحبہ جو ہیلتھ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی سربراہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب شرمیلا فاروقی صاحبہ جو سندھ حکومت کی ایڈوائزر ہیں۔ سب سے پہلے شرمیلا صاحبہ کی طرف چلتا ہوں۔ السلام علیکم شرمیلا صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام سمی صاحب۔ شرمیلا صاحبہ، یہ ایک افسوسناک واقعہ کراچی میں جہاں آپ کی حکومت ہے، آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، لیکن اس سے بھی بڑا افسوسناک بات یہ تھی کہ پولیس نے سارا ملبہ پولیو ورکرز پر ڈالنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ ورکرز تو انتظار کرتے رہے پولیس کی سیکیورٹی کی ٹیم کا، جب وہ نہیں پہنچی تو پھر وہ کام کے لیے گئے۔ سمی صاحب دیکھیے، پہلے تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو آج ہمارے پولیو کے جو والنٹیئرز تھے وہ شہید ہوئے، اور اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے اور ان دہشت گردوں کو جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے۔ جہاں تک کراچی پولیس کا تعلق ہے تو دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بڑے واضح طور پہ بتاؤں، اور میں ایک نیوٹرل انسان کے تحت پہ آپ کو بتاتی ہوں۔ اس وقت میں یہ نہ مجھے سمجھیں کہ میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے یا میں سندھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں۔ میری خود شاید حیات صاحب سے بات ہوئی اور وہ خود اس بارے میں بہت زیادہ اپسیٹ تھے۔ جو مجھے بتایا گیا وہ یہ ہے کہ فول پروف سیکیورٹی ان کو دی گئی تھی، یہ 5 ٹیمیں تھیں،
جو کل بھی گئی تھی اور ان کے ساتھ پولیس کی سیکیورٹی موجود تھی. آج صبح ان کو جانا تھا اور آج صبح شاید 10 یا 15 منٹ کا فرق ہوا جب یہ پولیس یا لیٹ ہو گئی یا پروبیبلی پولیو ٹیم جو ہے وہ پہلے پہنچ گئی, اور جب وہ نکل گئی انہوں نے کہا کہ پولیس پیچھے ہمارے آ جائے, اور 11:15 بجے یہ انفارچونیٹ بہت بھیانک واقعہ ہوا کہ ہمارے پولیو ورکرز کو شہید کر دیا گیا. ایک موقع مل گیا. اس میں کوئی کسی پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہا. دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس وقت پولیس کے اندر اتنی زیادہ پروفیشنلزم ہے اور اتنی زیادہ پولیس جو ہے خود بھی پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں, اور جہاں تک پولیو ٹیمز کو تحفظ دینے کی بات ہے وہاں پر حکومت سندھ اور جو کراچی پولیس ہے انہوں نے اپنی جان لگا دی ہے. میں خود کوئی بہت بڑی فین کبھی بھی کراچی پولیس کی, سندھ پولیس کی نہیں رہی, بلکہ پورے پاکستان کی نہیں رہی, اور میں یہاں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی, لیکن میں ایک حقیقت جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ میں بیان کر رہی ہوں. جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر تھا, جو کہا گیا تھا پولیو ٹیمز کو کہ جناب آپ پولیس اسکارٹ کے بغیر کسی بھی علاقے میں آپ نہ جائیں, انفارچونیٹلی آج تھوڑا سا اس کے اندر وائلیشن ہوئی. اور اب میں کیا کہوں کہ ایک جانیں تھیں جو اچھا یہ بات تو شرمیلا صاحبہ آپ کی بڑی شرمیلا صاحبہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک وائلیشن ہوئی کوڈ کی, لیکن سوال یہ ہے کہ جو پولیس نے تاخیر کی وہاں جو ٹائم تھا پہنچنے کا, کیا اس پر بھی کسی ذمہ دار کو سزا دی گئی؟ کوئی شو کاز نوٹس ہوا, کوئی معطلی ہوئی, اس کو پوچھا جا رہا ہے ان سے؟ سر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں, پولیو کی جو والنٹیئرز ہیں ان کے ساتھ ہم آج بھی کھڑے ہیں, کل بھی کھڑے رہیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے. جو وہ خدمت کر رہے ہیں اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے, اس کا تو کوئی نیم و بدل نہیں ہے. ان کو ہم جتنی بھی خراج تحسین پیش کریں وہ کم ہے. لیکن میں صرف ایک بات یہاں کہنا چاہ رہی ہوں کہ چلیں میں مان لیتی ہوں کہ شاید پولیس کو وہاں آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی, لیکن میری یہ آئندہ کے ایس او پی کے لیے یہ درخواست ہوگی تمام پولیو ٹیم سے کہ اگر پولیس کو آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے, مقررہ وقت پہ پولیس نہیں پہنچتی ان کو اسکورٹ کرنے کے, تو برائے مہربانی آپ ان ایریاز میں نہ جائیں. آدھے گھنٹہ کچھ منٹ یا ایون ایک دن کی اگر اس میں ڈیلے آ جاتا ہے تو دیکھیں نا, جان سے جانے سے تو بہتر ہے, کیونکہ ہم نہیں افورڈ. درست ہے, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ شرمیلا صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیں, آپ صحیح ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. میں رخسانہ صاحبہ کو انوالو کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. رخسانہ صاحبہ آپ نے شرمیلا صاحبہ کی بات بھی سنی, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پولیو ٹیمز کو نہیں جانا چاہیے جب تک سیکیورٹی نہ آ جائے. کچھ بیان کیجیے گا اس معاملے پر, کیونکہ وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم فول پروف سیکیورٹی دیتے ہیں پولیو ٹیمز کو. دیکھیں سب سے پہلے تو میں پولیو اپنی ورکرز کی جو شہادت ہے اس کو اپنی پوری ایسوسی ایشن کے تمام امپلائیز کی طرف سے اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہوں. یہ ایک بہت بہیمانہ کارروائی ہے, اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. دوسرا, شرمیلا صاحبہ نے جو گفتگو فرمائی ہے میں اس سے بالکل ڈس ایگری نہیں کرتی, کیونکہ انہوں نے ابھی پولیس کو بھی بری ذمہ قرار دے دیا, ہمارے جو آفیسرز ہیں ان کو بھی بری ذمہ قرار دے دیا. انہوں نے یہ فرمایا کہ ہماری ورکرز کو ویٹ کرنا چاہیے تھا. آپ یہ بتائیں, جو ایک عورت جو 250 روپیہ ڈیلی کے معاوضے پہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کام کر رہی ہے, اس کو تو تھریٹ ملتا ہے کہ اگر آپ کام نہیں کریں گی یا لیٹ کریں گی تو آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا, آپ کو پولیو کی کیمپین میں نیکسٹ شامل نہیں کیا جائے گا. ایون دیٹ کہ اگر فنگر مارکنگ بھی اگر کسی بچے کی مس ہو جاتی ہے تو شوکاز نوٹس ایشو ہوتے ہیں, تنخواہیں کاٹ لی جاتی ہیں ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز کی. تو یہ ایک اب جب کرنے کے بعد مطلب 100 جوتے بھی وہی کھائے, 100 پیاز بھی اسی کو کھلائے جائیں, یہ کیا طریقہ ہے؟ جان سے بھی وہی گئی. وہ خواتین جن کے بچے رول گئے, 4 بچے جن کے رول گئے, جن کی مائیں آج بین کر رہی ہیں, ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اور یہ ان کو بجائے ان کو مظلوم سمجھیں, ہمارے زخموں کو مرہم رکھیں. یہ پولیس نے بھی ذمہ داری انہیں پہ ڈال دی, شرمیلا صاحبہ نے بھی انہیں پہ ڈال دی. یعنی وہ اپنی مرضی سے مری ہیں, وہ چاہتی تھی کہ ہم موت کے منہ میں چلے جائیں. وہ پاکستان کے بچوں کو تحفظ دیتے دیتے ان بچوں پر سے قربان ہو گئی عورتیں, اور ان کو آج کوئی تحفظ نہیں دیا جا رہا, بلکہ انہی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. آج وہ 3 مری ہیں, کل کو مزید 3 مریں گی, پھر 10 مریں گی, پھر 1000 مریں گی, پھر لاکھوں مر جائیں گے, پھر صفحہ ہستی سے ہمارا نام مٹ جائے گا. کون ہمارا تحفظ کرے گا؟ یہی حکمران جو بعد میں آ کے صرف مذمت کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ انہوں نے ہمارے ان مرنے والی خواتین کے لیے کیا کوئی اناؤنسمنٹ کی, کوئی مالی مدد کی؟ صرف عبدالستار ایدھی صاحب نے 1-1 لاکھ روپیہ ان کے لیے, ان کے لواحقین کے لیے اناؤنس کیا, وہ ان کی بڑی مہربانی ہے. کیا ہماری صوبائی اور وفاقی حکومت نے کچھ مالی امداد اناؤنس کی؟ صرف 250 روپیہ ان کی جان کی قیمت تھی. میں یہ سوال کرتی ہوں آپ سے بھی, اور باب اقتدار سے بھی, حکمرانوں سے بھی, اور شرمیلا صاحبہ سے بھی, کیا 250 روپیہ کے عوض وہ مر گئی؟ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اسی طرح ہم سب مر جائیں گے پولیو کے قطرے پلاتے پلاتے. جی شرمیلا صاحبہ, آپ اس کو رسپونڈ کریں گی؟
دیکھیے سمی صاحب، میں رخسانہ صاحبہ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، یہی جذبات میرے ہیں. میں کسی کو یہاں پر بری الذمہ قرار نہیں دے رہی، نہ میں پولیس کو دے رہی ہوں، نہ میں پولیو ٹیمز کو دے رہی ہوں. میری صرف چھوٹی سی عرض یہ ہے کہ ہم کب تک کنڈیم کرتے رہیں گے اور کب تک ہم جانوں کا نذرانہ دیتے رہیں گے. جو غیر معمولی حالات اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہے، جس طریقے سے پولیو کی ٹیمز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر میں ان سے درخواست کر رہی ہوں کہ اگر پولیس ان کو اسکارٹ نہیں کرتی تو یہ ریفیوز کر دیں. ان کی بھی بات نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جاب چلی جائے گی، وہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن وہ جاب چلی جائے گی. جو غریب بچہ جس نے پیٹ پالنا ہے عورت، وہ کہاں سے پیسے لائے گی؟ مجھے اجازت ہے، مجھے پلیز یہاں اجازت ہے بات کرنے کی. میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے، مجھے پوری بات تو مکمل کرنے دیجیے. جی، جو یہ رخسانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یس پولیو کی ٹیمز کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ بالکل وہ فیلڈ کے اندر جائیں اور ان سے 250 روپے جو ہے دن کا ان کا جو ہے وہ ان کو پے ملتی ہے، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے جان سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں، اور ہم بھی یہ گوارا نہیں کریں گے کہ جناب آپ بغیر پولیس کی ایسکارٹ کی آپ ایون ان ایریاز میں جائیں جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ چیز بالکل کلیئر ہے، ان ایریاز میں بھی نہ جائیں. اور اگر کوئی ان کو پریشرائز کرتا ہے تو جناب ہم یہاں پر موجود ہیں، میڈیا یہاں پر موجود ہے، حکومت یہاں پر موجود ہے. درست ہے. اچھا میرے پاس وقت کم ہے شرمیلا صاحبہ. رخسانہ صاحبہ صرف 2 سینٹنس میں آپ کا رسپانس چاہیے کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے. جی رخسانہ صاحبہ. جی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی آپ کے چینل کے توسط سے کہ ہمارے جو حکمران ہیں اور جو ہمارے آفیسرز ہیں وہ تو بات کر رہے ہیں کہ ایک دن کا بھی ڈیلے کر دیں. ہم تو ایک دن اگر سوگ بھی منانا چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کا تو ہمیں اتنا ہراساں کیا جا رہا ہے. ہر ضلع میں ہمیں دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ اگر پولیو نہیں کریں گے، آپ بائیک آؤٹ کریں گے یا آپ ایک دن بھی کام نہیں کریں گے تو ہم جاب سے فارغ کر دیں گے. رخسانہ صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت بہت شکریہ جناب رخسانہ انور صاحبہ اور جناب شرمیلا فاروقی صاحبہ. نہایت اہم معاملہ ہے. پولیو ویکسین کرنے والے جو ورکرز ہیں انتہائی دباؤ کا شکار ہیں. ایک طرف ان کا جو محکمہ ہے وہ انہیں کہتا ہے کہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں، اس لیے انہیں گھروں سے نکلنا پڑتا ہے. دوسری طرف پولیس جس نے سیکورٹی فراہم کرنی ہے وہ ٹائم پر سیکورٹی فراہم نہیں کرتی، اور پولیو ورکرز جو ہیں اپنی جاب کے لوز ہونے کے خطرے کی وجہ سے، اپنی نوکریوں کے جانے کے خطرے کی وجہ سے وہ رسک لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ المناک واقعہ ہوا اور 3 ہلاکتیں ہوئیں. کراچی میں 3 جانیں ضائع ہوئیں. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے انتہائی اہم معاملے کی. خبر یہ آ رہی ہے سوئٹزرلینڈ ڈیووس سے، ورلڈ اکنامک فورم سے، کہ دنیا کی ساری جو رقم ہے وہ چند ہاتھوں میں جمع ہو گئی ہے. اس وقت 85 افراد کے پاس جتنی رقم ہے اتنی ہی دنیا کے 3.5 ارب لوگوں کے پاس ہے، اور شاید یہ جو غیر مساویانہ تقسیم ہے دولت کی، یہی دنیا کے مسائل کی جڑ ہے. بات کرتے ہیں مختصر بریک کے بعد. ڈیووس سے جو خبریں آ رہی ہیں ورلڈ اکنامک فورم میں، وہاں پر ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو دنیا میں دولت کی تقسیم ہے وہ انتہائی غیر مساویانہ ہے. صرف 85 افراد کے پاس اتنی دولت ہے جتنی پوری دنیا میں 3.5 ارب لوگوں کے پاس. اور بتایا جاتا ہے اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہی جو غیر مساویانہ تقسیم ہے دنیا کے بہت سارے مسائل کی جڑ ہے. امیر لوگ جو نظام حکومت ہے اس پر قابض ہیں اور اپنی مرضی سے قوانین بناتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے 30 میں سے 29 ممالک میں اگر ٹیکس کی شرح پر نظر ڈالیں تو وہ امیر لوگوں پر شرح کم ہوئی ہے، جبکہ غریبوں کے اوپر جو ٹیکس ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس غیر مساویانہ تقسیم کو نہیں روکا گیا، اس صورتحال کو بہتر نہیں بنایا گیا تو 2014 بڑے چیلنجز ہوں گے. جو سارے کا سارا نظام ہے، اقتصادی نظام، یہ بھی کرمبل کر سکتا ہے، اور جو سیاسی نظام ہے اس پر بھی بڑے سوالیہ نشان اٹھ سکتے ہیں. اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر قیس اور جناب امیر العظیم. سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب ڈاکٹر قیس کی جانب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب غیر مساویانہ تقسیم 85 لوگوں کے پاس بتایا جا رہا ہے کہ 1 ٹریلین پاؤنڈ ہے، اور اتنی ہی رقم 3.5 ارب لوگوں کے پاس ہے، اور اس غیر مساویانہ تقسیم کی وجہ سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے. جی یہ بات تو مزے کی بات یہ ہے کہ 19ویں صدی میں کارل مارکس نے یہ کہا تھا کہ یہ سرمایہ داری نظام جو ہے یہ امیروں کو امیر تر اور غریبوں کو غریب تر بناتا ہے. اس کے درمیان اگر آپ کو یاد ہو تو ایک پورا سسٹم بنا جو پھر انہی لوگوں کی اور انہی کی حکومتوں نے فیل کر دیا، جس کو کمیونسٹ یا سوشلسٹ حکومت کرتے تھے. تو اس کے بعد جو 1990 کے بعد دنیا بنی ہے اس میں
یہ کیپٹلسٹ حکومتیں ان چند افرادوں کے کاروباروں کو اور زیادہ فروغ دیتی رہیں، پروٹیکٹ کرتی رہیں، بینک بھی ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے، اور یہ ہوا کہ آخر یہ انپریسیڈنٹڈ ویلتھ جو ہے، یہ آکسفیم کی جو رپورٹ ہے کہ 85 لوگ 50% دنیا کی ویلتھ رکھے بیٹھے ہیں. کوئی یہی حال پاکستان کا بھی ہے، یہاں 85 نہیں تو کوئی 1000 لوگ پاکستان کی آدھی ویلتھ کے قابض ہیں. یہ وہ ہے جہاں امیر سے امیر ہوتے جائیں گے اور غریب سے غریب ہوتے جائیں گے، اور نئے امیر جو ہیں وہ بھی انلیگل طریقے سے ہی بنیں گے، گورنمنٹ کی سپورٹ سے بنیں گے، ٹیکس چوری کر کے بنیں گے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ کاروبار سے بنتا ہے، نہیں، حکومتیں ان کو امیر اور غریب بناتی ہے اس سارے نظام کے اندر. تو اب یہ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو غریب آدمی ہے اس کے تو ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو سارا سیاسی نظام ہے وہ امیروں کے قبضے میں ہے. وہ اپنی مرضی سے قوانین بناتے ہیں اور سارے قوانین ان کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں. اور وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایک بات کی جا رہی تھی اکانومی کی، وہ بھی سامنے نہیں آئی. تو پھر اب بنے گا کیا؟ جی، ٹرکل ڈاؤن تو کہیں 70s میں فیل ہو گئی تھی. ہم جو بات کرتے تھے ابھی ریسنٹلی وہ ٹرکل اپ ہے کہ لوگوں کو اتنا سکلز اور تعلیم دے دیں، اتنا پروڈکٹیو دے دیں، اور یہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو الٹا کریں، انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کریں، اور ڈائریکٹ ٹیکسز ایک خاص انکم کے بعد 50% سے جا کے 100% پہ لے جائیں، تاکہ امیروں سے وہ پیسہ آ کے پھر اس کو ری ڈسٹریبیوٹ کرے حکومت غریبوں تک. وہ نہیں ہوا، مگر یہ کرنا بہت ضروری ہے. ورنہ آپ کے پاس افریقہ کے کچھ ملک ہیں جن کو ہم سب سہارا افریقہ کہتے ہیں، جو آپس میں لڑ کے مر گئے، جنگل تباہ ہو گئے، اور وہ اب غربت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے علاقے میں بھی ساؤتھ ایشیا پورسٹ آف دی ورلڈ ایریا ہے، جس میں افغانستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور ایسے اور ایون انڈیا کے اندر آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ غریب سے غریب تک ہو رہی ہے، اس حالات میں رہتی ہے جہاں عموماً انسان نہیں رہنے چاہیے. یعنی یہ صورتحال آپ بتا رہے ہیں کہ بڑی خوفناک ہوگی. امیر العظیم صاحب، اور اس کے ساتھ جو جنگیں ہوں گی وہ بھی خوفناک ہوں گی. جی امیر العظیم صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، جیسے ڈاکٹر قیس صاحب نے کہا کہ وہ جو نظام تھا جس کو کیپٹلزم نے فیل کر دیا، کیپٹلزم نے جب اس نظام کو فیل کیا تو اس میں بہت ساری اس کو مذہبی جماعتوں کی حمایت حاصل تھی، کیونکہ کمیونزم کو مذہبی جماعتوں نے بھی ریجیکٹ کیا تھا. لیکن اب جو موجودہ نظام ہے اس کے حوالے سے تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بھی غریب لوگوں کو کچھ بھی دینے میں ناکام رہا ہے. اب کیا کہتے ہیں، اب آگے کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے کسی اور نے ناکام نہیں کیا، وہ بھی جن لوگوں نے وہ نظام بنایا تھا اور چلایا تھا انہوں نے اس کو ناکام بنایا، چاہے وہ روس کے اندر ہو یا چین کے اندر ہو. اور خود اس وقت جو روس کے پریزیڈنٹ ہیں، جو ظاہر ہے کہ کمیونزم کے اس ماحول سے نکل کر آئے ہیں، آج وہ سب سے بڑے دولت مند آدمی گنے جاتے ہیں روس کے اندر بھی. جہاں تک اس وقت چیلنج ہے امیر اور غریب کا، یہ بالکل درست ہے، اور مسلسل یہ ہمارے سامنے ایک ظلم اور استحصال کی خوفناک شکل میں جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. جو مذہبی کردار ہے اس میں نو رول. مذہبی صرف معاملہ یہ ہے کہ جو سوشلسٹ اور کمیونسٹ تھے انہوں نے خواہ مذہب سے جو ہے وہ ٹکر لینی شروع کر دی. وہ اگر اپنی راستے کے اوپر چلتے رہتے، ایک نظام تھا، تو غالباً کہیں پر بھی مذہبی جو جماعتیں تھیں ان کے ساتھ کوئی کلیش نہ ہوتا. چونکہ اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو سرمایہ داری کے مقابلے میں ہم قریب تر سمجھتے ہیں اس سوشلسٹ اور کمیونزم کے سسٹم کو بمقابلے اس ظالمانہ اور استحصال کی جو شکلیں ہیں مغرب کی. صرف ہوا یہ کہ چونکہ روس نے جو ہے وہ مسلم علاقوں پر قبضہ کر لیا، ازبکستان، تاجکستان، یہ سارا سینٹرل ایشیا وہ ایک ہڑپ کر لیا. ادروائز کوئی نظریاتی جنگ ہمارے اور ان کے درمیان میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی زیادہ خلیج جو ہے وہ پیدا کرتی. اب آئیے کہ یہ معاملہ اب یہ معاملہ جہاں تک تو ہے نا مغرب کے اندر، وہاں تو پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یعنی حکومتوں کی ساز باز بھی ہے، بینکوں کا سرمایہ جو خاص لوگوں کو میسر آتا ہے اور وہ پھر دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں، اور پھر وہ کارٹل بنتا ہے، مافیاز بنتے ہیں. وہ سارا چند لوگ ہوں گے کہ جو اپنی ذہانت کی بنیاد کے اوپر اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر اس دوڑ میں وہ آگے آ گئے، ورنہ 95% لوگوں نے اس استحصال اور ظلم کے ذریعے یہ دولت کمائی ہے. پاکستان کے جب سوال یہ ہے کہ اب اس استحصال اور ظلم کے نظام کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، غریب آدمی کو کیسے بیچ میں لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم پاکستان کے تناظر میں دیکھیں گے تو یہاں تو 100% جو ہے
وہ کرپشن کی بنیاد کے اوپر، حکومت کے شکنجے کی بنیاد کے اوپر اور تال میل کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر دولت سمیٹی جا رہی ہے. امیر اور غریب کے درمیان ایک فرق جو ہے وہ بہت بڑا حائل ہو گیا ہے. مغرب کے اندر، باقی ملکوں کے اندر تو پھر یہ ہے کہ زندگی اور زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ سب کو میسر آتی ہیں، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو. ہمارے اس تناظر کے اندر تو یہ خوفناک شکل بن گئی ہے کہ لاہور جیسے شہر میں بھی ساری زندگی کی آسائشیں اور سہولتیں جو ہے وہ 5-6 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہے. وہیں اسپتال بنتے ہیں، وہیں کالج اور یونیورسٹیاں بنتی ہیں، اور وہیں جو ہے وہ زندگی کی باقی سہولتیں میسر آتی ہیں. تو یہاں تو بہت ہی ناگفتہ بے حالت ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ عوام کی طاقت کے نتیجے میں ہی اس شکنجے کو توڑا جا سکتا ہے، ورنہ توڑا جا سکتا ہے. اچھا، یہ نہیں ٹوٹے گا. امیر العظیم صاحب کیونکہ وقت کم ہے، ڈاکٹر قیس صاحب صرف 4 سینٹنس میں رسپونڈ کیجئے اس کو کہ اب غریب آدمی کو کیسے بیچ میں لایا جائے. اس کی تو قوانین بھی اس کی حمایت میں نہیں ہے، اور یہ ایک ویشیس سرکل ہے امیر آدمی کی امداد کے لیے. دیکھیں جی، انڈر دی سرکمسٹانسز پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت خود یہ جو کرپشن ہے اس پہ بڑی اسٹرکٹلی ختم کرے. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو یہ سرکاری اثاثے ہیں جس میں پی آئی اے، ان کو بالکل نہیں بیچنے کی ضرورت، یہ بھی امیر آدمیوں کو دینے کی اور اس فرق کو زیادہ ڈالنے میں ہے، اس کو حکومت میں رہ کے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن سے آپ الیکشن کروائیں، کہ جو مزدوروں کے نمائندے ہیں، جو کسانوں کے نمائندے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے نمائندے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگوں کے نمائندے ہیں، جو جرنلسٹوں کے نمائندے ہیں، وہ بھی جو عورتوں کے نمائندے ہیں، جب وہ آئیں گے اپنی پارلیمنٹ میں اس ڈیموکریٹک نظام میں، حالانکہ وہ ڈیموکریٹک نظام بھی اس سسٹم کا بنایا ہوا ہے، تو پھر شاید کہیں نہ کہیں یہ چیکس اینڈ بیلنس لگیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قیس، وقت کی کمی ہے، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. امیر العظیم صاحب بھی آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر قیس کا کہنا تھا کہ کرپشن ختم کی جائے، لیکن کیا کریں کہ کرپشن بھی امیر آدمی ہی کرتا ہے، اور جو آکسفیم کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہی امیر آدمی نظام پر قابض ہے، وہی قوانین بناتا ہے، تو پھر کرپشن کا خاتمہ کون کرے گا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور انالیسس کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.